جیسے نیند میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نیند میں ہیں، تو سائیکوسس میں ہونے کا بھی خود سے پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی بتائے نہ. کہ جیسے انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے انٹرونشن ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جب آپ علاج گاہ میں آتے ہیں تو ایک دن آپ کو انٹرونشن ڈیٹا دیا جاتا ہے، اور یہ آپ کے اس اصلی سوال کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا. تو جب آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا، تو والدین لکھا ہوا ایک جواب دیتے ہیں. کچھ واقعات کی روشنی میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کو کیوں لایا گیا. وہ واقعات جب آپ کو سنائے جاتے ہیں تو وہ ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، پوری طرح ڈسکرائب کیے جاتے ہیں. وہ شارٹ آنسرز نہیں ہوتے، وہ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کی یادداشت میں تازہ ہو جائے کہ آپ نے کسی دن کیا کیا تھا. کسی دن شراب پی کے تو ڈانس پارٹی میں ادھم مچایا ہوا تھا، لوگوں کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ رہے تھے، دھکے دے رہے تھے آپ لوگوں کو، اور پھر گر گئے اور وومٹنگ ہوئی، پھر پیشاب نکل گیا اور پھر پاس آؤٹ ہو گئے اور ساری پارٹی خراب ہو گئی. تو اس واقعے کو ایسے بیان کرنا کہ نقشہ کھنچ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرونشن ڈیٹا. سائیکوسس میں جب کوئی ہوتا ہے تو اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، بلکہ ایک لینگویج ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں، جس میں اس کے سائیکوسس کو چیلنج نہیں کرتے. جو ایک بندہ سائیکوسس میں ہے اور کوئی کلیم کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو بالکل بے معنی باتیں ہیں اور سچی باتیں نہیں ہیں، تو آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے، کیونکہ سائیکوسس میں جب آپ چیلنج کریں گے تو آپ کا جو ریپور ہے، جو تال میل ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ اس سے ایسی لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ اس کے کسی کلیم کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، تو آپ کے درمیان دوستی قائم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر سائیکوسس جو ہوتا ہے اس کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے. وہ کاؤنسلنگ سے ٹھیک نہیں ہوتا سائیکوسس، اس کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے جو کہ جسم میں کچھ کیمیکل کو زیادہ اور کچھ کو کم کر کے تو سائیکوسس سے نکالتی ہے، اور بندہ سین ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر تندرست ہو جاتا ہے، اور اس کو حقائق اور سچی بات اور غلط بات کے درمیان فرق پتہ چل جاتا ہے. ایسے میں پھر فیملی ممبرز انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتے ہیں کہ جب تم سائیکوسس میں تھے تو تم یہ باتیں کرتے تھے، اور وہ پہلے کہتے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں. تو پھر ایک بہن بولتی ہے کہ تم یہ باتیں کرتے تھے، میرے سامنے بھی فلاں دن تم نے یہ بات کی تھی. پھر فادر بولتے ہیں کہ میں نے بھی 3 دفعہ دیکھا تھا کہ یہ تم یہ باتیں کر رہے ہو. پھر ماں بولتی ہے، پھر ایک بھائی بولتا ہے، پھر ایک دوست بولتا ہے، اور ایک ہی دن 5-6 لوگ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا. دوسرا کہتا ہے جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا. تو جب 5-6 گواہیاں ملتی ہیں اس بندے کو جو سائیکوسس میں تھا، تو وہ مان لیتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اور میں واقعی سائیکوسس میں تھا. اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم دوبارہ سائیکوسس میں نہ جاؤ، اس کے لیے یہ 2 تقاضے ہیں. اگر تم دوبارہ سائیکوسس میں نہیں جانا چاہتے تو 2 کام ہیں جو تمہیں کرنے ہیں. ایک تو دوائی کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے تمہیں دوائی تھوڑی بہت تکلیف دے، یہ تم نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ تم یہ دوائی چھوڑو گے سارا بیلنس خراب ہو جائے گا، پھر طوفان آ جائے گا سائیکوسس کا. تو ایک تو یہ ہے کہ تم نے یہ دوائی نہیں چھوڑنی. دوسرا یہ ہے کہ تم نے نشہ نہیں کرنا جس سے سائیکوسس ٹریگر ہوتا ہے، جیسے کہ چرس یا شراب یا کوکین یا آئس. یہ ٹریگر کر دیتے ہیں سائیکوسس کو. سمپل کوئی سگریٹ نہیں ہوتا، کوئی سگریٹ سمپل نہیں ہوتا، سمپل ہم لوگ ہوتے ہیں. ہر سگریٹ میں نکوٹین ہوتی ہے. اگر نکوٹین نہ ہو تو وہ ایک بچپن میں ہم سگریٹ شوق سے کھایا کرتے تھے، وہ کھانے والا ہوتا تھا، اسکولوں کے باہر ملتا تھا، اور اس کی شکل سگریٹ جیسی ہوتی تھی. بچپن میں ہی وہ ٹیون کر دیتے تھے کہ یہ بھی ایک چیز ہے، تو اس کو کھاتے تھے تو وہ میٹھا ہوتا تھا.
پتہ نہیں اب وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. مطلب باقاعدہ کمپنیاں بناتی تھیں اور دیکھنے میں وہ سگریٹ ہی لگتا تھا, لیکن اس کو چبانا پڑتا تھا تھوڑا اس سینٹ سے جس سینٹ سے آپ نے منہ میں رکھا ہوا ہے. تو اب میرا خیال وہ نہیں ملتا. بس سمپل سگریٹ وہ میں نے آخری دفعہ 1965 میں دیکھا رہا. جو میں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ دوائی نہیں چھوڑنی, اور دوسری بات کہ نشہ جس میں سادہ سگریٹ یا سمپل سگریٹ جو ہے اس کے اندر نکوٹین ہوتی ہے, تو نکوٹین جو ہوتی ہے وہ ڈوپامین کو بڑھاتی ہے. ہمارے جسم کا ایک کیمیکل ہے ڈوپامین جو سائیکوسس پیدا کر سکتا ہے اگر حد سے زیادہ ہو. پہلے وہ جوش پیدا کرتا ہے جس کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے. ڈوپامین وہ جوش پیدا کرتا ہے جو زندگی کی علامت ہے, لیکن جب ڈوپامین بڑھ جاتی ہے تو وہ جوش سائیکوسس میں بدل جاتا ہے. آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو جوش ہے, ہر قسم کا جوش بڑھتے بڑھتے سائیکوسس یعنی پاگل پن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جوش, آپ گھر میں بات چیت کر رہے ہیں, ایک بندہ جوش میں آ گیا, تو جوش سے اگلی سٹیج کیا ہے؟ پاگل پن ہے نا. ہوش سے اگلی سٹیج جوش ہے, اور جوش سے اگلی سٹیج جو ہے پاگل پن ہے. تو دوائی کھاتے رہنا اور نشہ نہ کرنا. لیکن ایک تیسرا فیکٹر ہے, وہ ہے کاؤنسلنگ. اور اگر کوئی بندہ کاؤنسلنگ میں ہے تو الٹیمیٹلی اس کی دوائی کم ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے زیادہ تھی, پھر کم ہونا شروع ہوئی, پھر ایک سٹیج پہ آ کے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے شولڈر پہ رسپانسبلٹی دے کے دوائی بند کر دی جائے. اور جب ہم دوائی بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک ٹائم پہ سوئے گا, وہ ٹھیک ٹائم پہ کھانا کھائے گا, وہ الجھے گا نہیں ان لوگوں سے جن سے وہ الجھتا تھا, اور وہ واک کرے گا تاکہ اس کے جسم میں کیمیکلز اچھے والے پیدا ہوں. تو اس کی دوائی بند رہ سکتی ہے, لیکن فرض کریں وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا اور دوائی بند ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ جوش بڑھنا شروع ہوگا اور بلاسٹ ہو جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ باغی جاگ رہا ہے, باغی اندر سے جاگ رہا ہے, ایسے بولتے ہیں نا ہمارے پیشنٹ کہ میرے اندر کا باغی جاگ رہا ہے. ایمان بھی بولتا ہے باغی جاگ رہا ہے. تو ہم نے اس پہ کافی بات اس سے کی, تو وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ باغی کو جاگنے نہیں دینا, یہ جو جوش ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کو ایک قابو میں رکھنا, لگام دے کے رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.